کہ قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ محبت یا حب استعمال نہیں ہوا، معلوم نہیں کہاں سے آیا، یہ خیال غلط ہے۔ لفظ محبت کے ساتھ بھی حکم آیا ہے۔ سورہ التوبہ اور اس کی آیت نمبر 24 ارشاد فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانی زندگی کے جتنے مظاہر محبت ہیں ان کا شمار کیا کہ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بھائی بہنیں، بیویاں، اعزاء اقارب، یہ سارے مظاہر محبت ہیں۔ آدمی زندگی میں ان سے محبت کرتا ہے الگ الگ اینگلز اور الگ الگ صورتوں میں۔ اور اموال و دولت، فرمایا جو آپ کماتے ہو، محنت کرتے ہو، اور تجارت، ٹریڈ، بزنس جس میں ہر وقت نقصان کا خدشہ لگا رہتا ہے، اور اپنے خوبصورت گھر، تو وہ سارے گھر، محلات جن میں تم رہتے ہوئے آرام پاتے ہو۔ یہ 8 مظاہر محبت بیان کیے ہیں۔ جتنی محبتیں اس دنیا میں ہیں وہ ان میں سے کسی ایک کے نیچے آ جاتی ہیں۔ یہ ساری بیان کر کے فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ محبت ہو ان کے ساتھ، تو پھر اللہ کے امر کی اور گرفت کا انتظار کرو۔ تو یہ تو اسٹیٹ پہ بات سمجھا دی کہ اگر یہ خیال آئے کہ لفظ محبت کے ساتھ حکم نہیں آیا تو بڑا صریح حکم ہے، اور نہ صرف لفظ محبت کا بیان ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ایک ہی محبت ڈکلیئر کر دیا گیا، اس میں دوئی کو بھی ختم کر دیا۔ اور ساتھ میں تھوڑا ایڈ کر دوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کے لیے قرآن مجید میں 3 الفاظ استعمال ہوئے۔ ایک تو محبت کا، جس کی آیت کریمہ میں نے کوٹ کر دی، ایک ود اور مودت، یہ قرآن مجید میں محبت کے معنی میں آتا ہے۔ ود اور محبت یہ خود قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں۔ تو اللہ تعالیٰ آپس میں رحمان ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دے گا، تو خالص محبت کو ود کہتے ہیں۔ اور اسی سے لفظ مودت ہے، جیسے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مودت اور محبت ایک ہی معنی ہے، روٹ ورڈز ان کے جدا ہیں، معنی ایک ہے، استعمال ہی ایک ہے۔ اور تیسرا لفظ ولا کا استعمال ہوتا ہے، ولا، اور اس ولا سے لفظ نکلا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ولایت۔ وہ میں کوٹ ہی کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ترین ہیں۔ 2 معنی ہیں، ایک نبی سے محبت مومن کے لیے واجب ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرے، جان سے زیادہ محبوب رکھے۔ تو یہ معنی ائمہ لغت نے الولی کا معنی المحب التابع کیا ہے لغت کی کتابوں میں، کہ محبت کرنے والا اور محبت کے ساتھ تابعداری اور وفاداری نبھانے والا، اس کو ولی کہتے ہیں۔ ولی کے کئی معنی میں سے ایک بنیادی معنی یہ ہے۔ تو فرمایا تم اگر اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرو نبی سے تو مومن ہو۔ اور دوسری چیز قریب ہوتا ہے، اور وہ معنی بھی دلالت اسی مفہوم پر کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہیں، یعنی انسان کو اپنی جان کائنات کی ہر شے سے زیادہ قریب بھی ہے اور عزیز و محبوب بھی ہے۔ تو دونوں معنی اکٹھے ایک ہی مفہوم میں جمع ہوتے ہیں۔ سو مومن وہ ہے جو اپنے نبی سے اتنی محبت کرے۔ یہاں سے یہ ٹائٹل نکلا آج کی مجلس کا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لامحدود محبت کرنا۔ لامحدود محبت یعنی محبت کرنا اور اتنی کرنا کہ حد سے بھی ایکسیڈ کریں، اس کی حد بھی کوئی نہ رہے۔
حدوں سے بڑھ کر محبت کرنا، اور غیر مشروط وفاداری، اور وفاداری ایسی کرنا کہ اس کے لیے کوئی شرط نہ رہے۔ تو یہ دو چیزیں جو آج کا ٹائٹل ہے وہ النبی اولا بالمؤمنین میں ہے۔ اولا مبالغہ کا صیغہ ہے کہ جانوں سے کہیں زیادہ محبوب اور قریب ہوں۔ غیر مسلموں کو یا ماڈرن مائنڈ سیٹ کو ذہن میں رکھ لیں، ان کو تو ہم محبت رسول کی دعوت ہی نہیں دیتے۔ جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے دعوت محبت رسول کی نہیں ہے، ان کے لیے دعوت ہے ایمان لانا، ایمان بالغیب، بغیر دیکھے ایمان لانا۔ تو ان کی دعوت فیتھ کی ہے۔ جب کوئی مومن ہو جاتا ہے تو اس کی دعوت دعوت محبت ہے، اور پھر جو اس کو صاحب محبت ہو جاتا ہے تو تیسری دعوت دعوت متابعت ہے، اور کوئی اتباع میں آ جاتا ہے تو چوتھی دعوت دعوت نصرت نبوی ہے، حضور کے دین کی نصرت ہے۔ یہ سٹیپس ہیں۔ تو جب ہم نان مسلم آڈینس کو دیکھیں گے تو ان کو تو ہم صرف اتنی بات کریں گے کہ جس کو ہم ایمان کہتے ہیں کہ بغیر دیکھے سرنڈر کرنا، انہیں یہ سمجھائیں گے کہ سرنڈر کیسے ہوتا ہے اور کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ میں بعد میں گفتگو جتنا ٹائم ملے گا میں کروں گا۔ میں اپنے ایک سیریز آف لیکچرز کا حوالہ دے دوں۔ میری ایک سیریز آف لیکچر ہے ضرورت مذہب اور وجود باری تعالیٰ۔ یہ پہلے علم کا حصہ ہے، پھر اس پر، اور وہ مرتب ہو کر کتابی صورت میں بھی چھپ رہے ہیں، ضرورت مذہب اور وجود باری تعالیٰ۔ تو جو سرنڈر کرنا ہے اور ماننا ہے، میں نے نان مسلمز کو اور ویسٹرن مائنڈ سیٹ کو سیریز میں اسی سبجیکٹ پہ ایڈریس کیا ہے، اور اس کو میں نے شروع کیا ہے نینوا اور بابل کی تہذیب سے پہلے کے وقت سے فلسفے سے شروع کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ پھر سوکریٹ سے، پھر سقراط سے، بقراط سے، پھر افلاطون سے، پھر یہ سارے کرتے آج 21ویں صدی کے جو سائنٹسٹ ہیں امریکن اور ویسٹرنر، اس وقت جو آج سے 10 15 20 سال اس عرصے میں جنہوں نے اچیومنٹ دی ہیں، ان کی اچیومنٹس تک میں لے آیا ہوں۔ 5000 سال کی فلسفہ اور سائنس کی تاریخ کو کور کیا ہے۔ اس کا جو یہ حصہ ہے نا، ضرورت مذہب اور وجود باری تعالیٰ، اس میں نے فلسفہ اور سائنس کی روشنی میں کی ہے۔ ہم جب ویسٹرنر کو ایڈریس کریں گے تو زبان بدل جائے گی۔ آج چونکہ ربیع الاول ہے تو آج ان کو خطاب نہیں کرنا چاہتا، آج چاہتا ہوں کہ عاشقوں سے خطاب کروں، اہل ایمان سے خطاب کر لوں، تو وہ بات بھی ساتھ آ جائے گی۔ جب وہ مال غنیمت تقسیم ہوا، اس میں ایک بڑا پیارا جملہ آقا علیہ السلام نے بولا تھا، اور بخاری مسلم کے الفاظ یوں ہیں، جب وہ سرنڈر کر گئے نا انصار جوان، تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ تقسیم پسند نہیں ہے، یہ تقسیم پسند نہیں ہے کہ یہ مکہ کے آئے ہوئے 9 مسلم قریش مال و دولت لے کے لوٹیں اور تم مصطفیٰ کے لے کے واپس لوٹو۔ اس کے بعد وہ سرنڈر کر گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس تقسیم کا ذکر کیا تھا، تو گویا ہماری تقسیم میں حضور کی محبت آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس کو آگے بڑھنے کے لیے پہلے اس پر فوکس کر لیں، وہ یہ کہ ہم محبت کا معنی سمجھ لیں پہلے، کہ محبت ہے کیا بھلا، کہتے کسے ہیں۔ ہم تو اس پہ بھی کنفیوز رہتے ہیں، اور آٹومیٹیکلی پھر اس کے ساتھ محبت اور متابعت کا، چونکہ آپ کے عنوان میں 2 حصے ہیں، لامحدود محبت اور غیر مشروط وفاداری۔ وہ غیر مشروط وفاداری میں متابعت آتی ہے۔ تو لامحدود محبت، اس کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا محبت کے معنی پہ غور کرتے ہیں۔ محبت کے بہت سے معنی، بہت سی کتب کو، یعنی سینکڑوں کتب کو کھنگال کے یکجا کر لیا جائے، امام دہلوی سے لے کے ابن القیم اور اہل لغت تک، اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ محبت بیسیکلی حب سے ہے، اور اس کا معنی ہے صفاء مودت، جو قلبی تعلق ہے کسی کے ساتھ، اس کو ہر میل کچیل اور غبار سے کلیتاً پاک کر دینا، نہ کوئی غرض رہے نہ کوئی اور چیز رہے۔ تو قلبی تعلق ہر غرض سے اور غبار سے پاک ہو، قلب کی اس کیفیت کو محبت کہتے ہیں۔ اس لیے اس کا استنباط اور استخراج کیا گیا حبۃ بیضاء نقیۃ کے ساتھ، وہ چھوٹا پیور وائٹ گرین، چھوٹا سا چمکتا ہوا سفید دانہ، اس کو حبہ کہتے ہیں۔ اس حبہ سے محبت ہے، یعنی دل اس رشتہ کی خالصیت سے اتنا روشن ہو جائے کہ اس میں کوئی غبار نہ رہے۔ یہ محبت کی پہلی کیفیت، اس لیے یہ تقاضا ایمان ہے۔ دوسرا معنی، وہ جب گرد و غبار سے صفائی ہو جاتی ہے دل کی اس رشتے میں، تو اب دوسرا معنی آتا ہے، وہ محبت حباب سے ہے، اور حباب غایت کو کہتے ہیں، مقصود کو، یعنی کسی ایک شخص کو، ایک ہستی کو، ایک کاز کو، کسی آئیڈیا کو، کسی ڈیسٹینیشن کو،
اور خاص طور پہ شخصیت کو جس کا تذکرہ اب ہو رہا ہے، ان کو زندگی کی واحد غایت و مقصود بنا لینا اور ساری غایتوں سے نجات پا جانا، سب مطالب چھوڑ دینا اور ایک ہی مطلب میں توحید پیدا کر دینا۔ تو یہ جو غایت ہے، تو محبت اس وقت ہوتی ہے جب محبوب محبت کرنے والے کی زندگی کا مقصد وحید بن جاتا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا معنی، جو تیسرا معنی ہے وہ چند سوالات کے بعض اجزاء کے ساتھ جڑے گا۔ تو محبت کا تیسرا معنی یہ ہے کہ جب غبار سے دل صاف ہو گیا، اغیار سے پاک ہو گیا اور مقصود اور مطلوب تنہا رہ گیا، فوکس ہو گیا، تو تیسرا معنی محبت کا ہے اللزوم والثبات، پھر اس پر جم جانا، اس کے ساتھ چمٹ جانا، چپک جانا۔ عربی زبان کی میں لغت کی کتب کی مثالیں نہیں دے رہا کیونکہ وقت زیادہ لگ جائے گا، مگر اس میں کہتے ہیں کوئی کسی سے چمٹ جائے کہ کوئی اٹھائے بھی تو نہ اٹھے، ایسا جم کے بیٹھ جائے، کوئی ہٹائے بھی تو نہ ہٹے، اس طرح چپک جائے۔ ایسا لزوم و ثبات کسی سے اگر قائم ہو جائے کہ اس کو نفس کی خواہشیں، دنیا کے مفادات، لوگوں کے افکار و خیالات اور اغراض اس کو کھینچ کے ہٹانا بھی چاہیں تو مصطفیٰ کی دہلیز سے سر نہ اٹھائے اور حضور کے قدموں سے ہٹے نہیں، ایسا جڑے کہ پھر ہٹ نہ سکے۔ تو یہ محبت کی تیسرا معنی، مٹا دے، ختم کر دے، ایلیمینیٹ کر دے، مگر تو نے وہاں سے کوئی سیپریٹ نہ کر سکے۔ چوتھا معنی ہے جب کسی سے ایسا تعلق قلبی قائم ہو جائے تو اس تعلق میں قلق اور اضطراب رہنا کہ جب تک وہ ملے نہیں، جب تک اسے دیکھوں نہیں، جب تک وصال نہ ہو جائے، اس وقت تک دل کو سکون نہ ملے، قلق رہے، اضطراب رہے، تڑپ رہے۔ تو یہ پرماننٹ کنیکشن ہے، کانسٹنٹ اٹیچمنٹ ہے، اور اس اٹیچمنٹ کے اندر ایک لذت اضطراب ہے۔ دنیاوی اضطراب میں بے چینی ہوتی ہے، مگر محمد کے ساتھ محبت کے اضطراب میں لذت ملتی ہے، اللہ کی محبت کے اضطراب میں عاشقوں کو محبت ملتی ہے۔ وہ اضطراب بندے کو بے چین نہیں کرتا، حقیقت میں سکون دیتا ہے۔ یہ چوتھا معنی ہے۔ پانچواں معنی محبت کا اور حب کا، وہ خشبات کو کہتے ہیں محبت، یعنی یہ جو زمین پر گھاس لگاتے ہیں نا، گھاس، تو اس پہ انسان چلتا ہے، آپ فرنیچر رکھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، گھاس نیچے دب جاتا ہے مگر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں محبت کا معنی گھاس کا اس لیے ہے کہ محبوب چاہے تو محبوب کو ذلیل کر دے، چاہے تو رفیع اور عزیز کر دے، چاہے عطا کر دے، چاہے روک دے، محبوب چاہے اس کی طرف دیکھے، چاہے منہ موڑ لے، مگر اس کے رشتہ قلب کی شدت و حدت میں کبھی کمی نہ آئے اور ہمہ وقت محبوب کی رضا پر فنا ہو۔ جب انسان اس طرح بچھ جاتا ہے اور اپنی ذلت و عزت کو بھی اگنور کر دیتا ہے تو وہ تعلق محبت بنتی ہے۔ تو اب اس کے بعد چھٹا معنی ہے محبت کا حب سے، ہی الخابیہ، یہ جو بھرا ہوا جگ ہوتا ہے، پانی یا مشروب سے بڑا گڑا برتن بھر جائے لبالب اور اس میں ایک دو قطرے بھی مزید ڈالے نہ جا سکیں تو اس کو حب کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں۔ تو محبت کا معنی یہ ہے کہ ایک سے جڑے اور اس کے عشق اور محبت سے ایسا بھرے کہ اس کے دل کا پورا برتن لبالب بھر جائے کہ اب محبوب کے سوا کسی اور کی محبت تو کیا، اس کی رغبت کے لیے بھی ایک قطرے کی جگہ نہ بچے، پھر وہ صبح شام اسی کو دیکھے۔ اور یہ ساری کیفیتیں جب بڑھ جائیں تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ تو محبت کا یہ جو معنی اگر سمجھ لیا جائے تو یہ تو بندے کو لے کے جاتے ہی مطابعت کی طرف ہے کہ جب اس نے محبوب کے قدموں کے نیچے بچھ جانا ہے اور اپنی ترجیحات کو آقا علیہ السلام کی ترجیحات میں فنا کرنا ہے، اپنی سیرت کو حضور کی سیرت میں فنا کرنا ہے، اپنی زندگی کا جو آرڈر ہے پسند ناپسند کو حضور کی پسند ناپسند میں فنا کرنا ہے اور اس کی ساری سمتیں زندگی کی آقا علیہ السلام سے متعین ہونی ہیں، تو پھر وہ کون سا محب ہوگا جو تابع نہ ہو، محبت ہو اور مطابت نہ ہو۔ ہم نے زندگی میں محبت کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے۔ محبت بغیر مطابت کے رہ نہیں سکتی اور مطابت بغیر محبت کے مقبول نہیں ہو سکتی، یعنی مطابت کا دعویٰ بغیر محبت کے منافقت ہے اور محبت کا دعویٰ بغیر مطابت کے دھوکہ دہی ہے۔ تو محبت اور مطابت ایسے جڑی ہوئی دو چیزیں ہیں۔ قرآن مجید کا جس طرح بیان کر دیا تھوڑا سا حصہ جو ریلیونٹ تھا، اب کچھ حدیث کو لیتے ہیں، چونکہ حضور علیہ السلام کی محبت کی بات ہو رہی ہے تو آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے دیکھ لیں۔ حضور علیہ السلام نے متفق علیہ حدیث میں جب فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اب جو میں نے مظاہر محبت جن کا ذکر کیا تھا، اب وہ مظاہر محبت سارے سمیٹ کر اس حدیث پاک میں آ گئے کہ جب تک اپنے آبا و اجداد سے، اپنی اولاد سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنی فیملی سے اور کائنات کے پورے عالم انسانیت کے ہر فرد سے حضور کو زیادہ محبوب نہ جانے، فرمایا مومن نہیں ہے۔
اور قرآن مجید نے کہا حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ جانے تو مومن نہیں ہے۔ محبت کی اس نو میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی، اور وہ جو کنسیپٹ ہے نا، یعنی لا محدود محبت اور پھر غیر مشروط وفاداری، اس میں ایک تو حدیث نبوی جو امام احمد بن حنبل میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون اللہ ورسولہ احب الی مما سواہما، جب تک ایک اللہ اور رسول ان دو ہستیوں کی محبت ہر شے سے کی جانے والی محبت اور عشق سے بڑھ نہ جائے اس وقت تک ایمان نہیں ہوتا۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو ایک روز ہاتھ پکڑے ہوئے سیدنا فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام چل رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ہشام روایت کرتے ہیں اور صحیح بخاری کی حدیث، سیدنا فاروق اعظم یہ چونکہ کامل مومن لوگ تھے صحابہ کرام، وہ اور مومن سچا ہوتا ہے، مومن کی زندگی میں دھوکہ نہیں ہوتا، جو فیل کیا وہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر دیا، چونکہ حضور ہی تو معالج ہیں، تو اگر ان کو عرض نہیں کریں گے تو وہ عقدہ کیسے کھلے گا۔ سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھے آپ سے محبت ہے، مگر یہ جو جان کی محبت ہے ابھی وہ محبت اس درجے سے آگے نہیں بڑھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، اے عمر نہیں، اس شکل میں ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ جب اتنا کلمہ بولا لا والذی نفسی بیدہ، بس دو جملے بولے، ان زبان مصطفیٰ کے فیض کی تاثیر یہ تھی کہ دل میں اتر گئی اور قلبی حالت بدل گئی۔ اتنے جملے سے آپ نے فوری عرض کیا یا رسول اللہ الان واللہ انت احب الی من نفسی، اسی لمحے حضور میری حالت بدل گئی، اب جان پیچھے رہ گئی، آپ اس سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ تو یہ تو لامحدود محبت ایک بنیادی شرط ایمان ہے، آقا علیہ السلام نے جا بجا صحابہ کرام کو اس کی دی۔ یہ جو لامحدود محبت اور غیر مشروط وفاداری، اس کا عالم دیکھیں، ابن سعد روایت کرتے ہیں عاصم بن عمر بن قتادہ جب زید شہید ہونے لگے، ان کے قتل سے پہلے جب ان کو ذبح کر رہے تھے تو ذبح کرنے سے پہلے مشرکین مکہ نے پوچھا زید کیا آپ پسند کرتے ہو کہ آج تم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور تمہاری جگہ ہماری تلواروں کی زد میں محمد ہوتے؟ حضرت زید نے کہا واللہ واللہ ما احب ان محمدا یشاک فی مکانہ شوکۃ توزیہ، تم تو تلوار کی بات کرتے ہو، میں خدا کی قسم گوارا نہیں کرتا کہ میرے محمد اور میرے سوہنے ڈھولن جہاں بھی بیٹھے ہوں انہیں کانٹا بھی چبھ جائے اور میں ان کی جگہ بچ جاؤں، میں لاکھ جانیں قربان کر دوں۔ اس پر مشرکین مکہ نے کہا قال، اور ابو سفیان نے آواز بلند کی، اس وقت صحابی نہیں ہوئے تھے، کہا ما رأیت من الناس احدا یحب کحب اصحاب محمد محمدا، میں نے کائنات انسانی میں ایسی محبت کا نقشہ کہیں نہیں دیکھا جتنے محمد کے صحابی ان سے عشق کرتے ہیں کہ کوئی اور کسی اور انسان سے محبت کرتا ہو۔ یہ وہ عشق ہے جو لامحدود محبت کی آخری حد ہے۔ یہ حضرت زید کا، یہی عالم حضرت خبیب انصاری کا تھا۔ جب وہ شہید ہونے لگے ان سے کفار نے پوچھا اتحب ان محمد مکانک، کیا تمہیں چاہتے ہو کہ تم بچ جاتے اور آپ کی جگہ محمد ہوتے؟ وہ کہتے خدا کی قسم ایک ہی جملہ، میں تو ان کے جسم میں کانٹے کی چبھن گوارا نہیں کرتا، میری لاکھوں گردنیں ہماری قربان آقا کی ذات کے لیے۔ جب حضرت سعد بن ربیع ان کو نیزے لگے، 12 نیزے لگے، جسم چھلنی ہو گیا، انہوں نے ابی بن کعب سے کہا ابی بن کعب میرے آقا کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچا دیں۔ اس کو امام مالک نے موطا میں روایت کی اور ابن سعد نے طبقات کے، پہنچا دیں یا رسول اللہ میرا سلام آپ کی بارگاہ میں، اطلاع کر دیں آقا اس وقت میرے جسم پر 12 نیزوں نے چھلی کر دیا ہے، 12 نیزوں نے، مگر میری جان آپ پر قربان ہے، اور میرے قبیلے کو پیغام پہنچا دیں کہ اے میرے قبیلے والوں اگر میرے آقا کو کچھ ہو گیا اور تم میں سے ایک شخص بھی زندہ رہ گیا تو قیامت کے دن تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ یہ ہے لامحدود محبت کا عالم۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر کو قبول اسلام کے بعد سین کعبہ میں لوگوں نے مار مار کے شدید زخمی کر دیا، خون آلود کر دیا، بے ہوش ہو کے گر گئے، امام ابو یعلا روایت کرتے ہیں اور امام حاکم جب ہوش میں آئے تو انہوں نے پھر آقا کا پوچھا میرے آقا کا حال کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا یہ کیسا شخص ہے، کیا ہے؟ تو میں لفظ بتانا چاہتا ہوں امام ابو یعلا کے، لوگوں نے کہا من ھذا، یہ ہے کون؟ ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ، کون؟ ان کا قالو ھذا ابن ابی قحافۃ المجنون، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے اور پاگل ہو گیا ہے محمد کے عشق میں۔ تو دراصل ایمان کا تو تقاضا تب پورا ہوتا ہے حضور سے عشق ہو، محبت ہو، مطابعت ہو، فنائیت ہو، اور اتنی فنائیت ہو کہ آدمی اپنی عقل اور فکر کو ختم کر دے اور لوگ پاگل کہیں، سمجھے کہ عشق رسول میں پاگل ہو گیا ہے۔ عروہ بن مسعود سے پوچھیں
کہ صحابہ کرام کا پیمانہ کیا تھا. صحیح بخاری میں ہے. آج لوگ اس درجے کی محبت کو غلطی سے کبھی شخصیت پرستی سے تعبیر کرتے ہیں, کبھی اس کو کچھ اور تعبیر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اصل محبت فقط متابعت تھی. متابعت بے شک کمال محبت ہے, مگر اصل محبت کو بھی سمجھو, اس کے کچھ آداب اور ہیں اور صحابہ کرام سے سیکھو. تو صحیح بخاری میں ہے, عروہ بن مسعود جب پلٹے کفار کی طرف تو کہا کہ اے لوگوں, خدا کی قسم میں کیسر روم بھی گیا ہوں, کسرا بھی دیکھا ہے, نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے, میں نے جس طرح اصحاب محمد کو محمد کی تعظیم کرتے دیکھا ہے, روئے زمین کے کسی شہنشاہ کی ایسی تعظیم نہیں دیکھی. کیوں کہ وہ تھوکتے ہیں تو ان کا لعاب دہن اٹھا کے ماتھے پر منہ پہ مل لیتے ہیں. آقا علیہ السلام بات کرتے ہیں تو ان کی آوازیں نیچے چلی جاتی ہیں. محبت کے اندر عشق کا یہ عالم اور پھر اس کے ساتھ اس طرح کی تعبیر, تعظیم اور حضور کی ہر شے کو اس طرح ترجیح دینا, اس طرح کے صحابہ کرام کا عمل. سیدنا صدیق اکبر کا میں ایک حدیث صحیح بخاری سے کوٹ کرتا ہوں. صحیح بخاری سے نماز پڑھا رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ. آقا علیہ السلام کی علالت کے آخری 3 دن ہیں, آپ نے پردہ ہٹایا اور دیکھا میرے صحابہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں ابو بکر کی امامت میں. جب دیکھا تو پردے کی جب ہٹنے کی آواز آئی تو صحابہ کرام نے سمجھا شاید آقا علیہ السلام باہر تشریف لے آئے, ایسا خیال گزرا. تو صحابہ کرام جو سمت کعبہ منہ کر کے اور مقام سجود پر نگاہیں گاڑ کر کھڑے تھے, انہیں کعبہ کی سمت بھول گئی, انہیں مکان سجود بھول گیا, اور صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں اپنا چہرہ کعبہ سے پھیر کر کعبے کی طرف کر دیا, چہرہ مصطفیٰ تکنے لگ گئے اور کہتے ہیں واللہ فہممنا ان نفتاتنا من الفرح برؤیت النبی, خدا کی قسم ہم نے ٹھان لیا تھا حضور کے چہرے کو تک کر اتنی لذت و فرحت ملی کہ ہم نے ارادہ کر لیا اب نماز توڑ دیں, آج توڑ دیں. اس لیے کہ کسی نے کہا نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں, نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. محبت کا یہ معیار صحابہ کرام نے دیا اور سیدنا صدیق اکبر نے فیل کیا کہ آقا باہر آ گئے, آپ نے مصلی چھوڑ دیا. ظن ان النبی خارج الی الصلاۃ, پیچھے ہٹے. آقا علیہ السلام نے پردہ ڈال کر فرمایا نمازیں مکمل کر لو. نہیں فرمایا کہ تمہاری نمازیں ٹوٹ گئیں اعادہ کر لو, دوبارہ پڑھ لو, نہیں فرمایا مکمل کر لو. یعنی حضور کے دیدار میں فنا ہو گئے, کعبے سے چہرے پھر گئے, حضور کو تکتے رہے, پھر بھی کسی کی نماز نہ ٹوٹی. یہ ہے لا محدود محبت اور غیر مشروط وفاداری. اور آخری چیز یہاں پر سیدنا علی المرتضیٰ کی ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں. حدیث پاک میں اسماء بنت امیس نے روایت کیا, طبرانی طحاوی سمیت بہت سے ائمہ نے روایت کیا کہ وہ مشہور واقعہ جب سیدنا علی شیر خدا کی گود میں سر اقدس رکھ کے آقا لیٹے ہوئے ہیں, آپ آرام فرما رہے ہیں, وہی اتر رہی ہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے سورج غروب ہو رہا ہے, غروب ہو گیا سورج. نماز عصر تاجدار کائنات نے پڑھ لی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, مولا علی المرتضیٰ کی رہتی تھی, آپ نے سورج کو غروب ہونے دیا, عصر قضا ہو گئی, مگر حضور کے آرام میں خلل گوارا نہیں کیا, بیٹھے رہے. جب اٹھے اور مغرب کا وقت ہو گیا, آقا علیہ السلام نے اٹھ کر پہلی بات پوچھی, علی عصر پڑھ لی تھی؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ, آپ کے آرام کے خلل کے لیے نہیں پڑھی. آقا علیہ السلام نے دعا کی اور عرض کیا باری تعالیٰ ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علی الشمس وقالت اسماء فرأیتها غاربت ورأیتها طالعت بعد ما غاربت. باری تعالیٰ علی تیری اطاعت میں اور تیرے محبوب کی اطاعت میں مصروف تھا, نماز عصر جا رہی ہے اور فرمایا تیری اطاعت میں مصروف تھا اور میرے آرام کو خلل نہیں آنے دیا, سورج کو لوٹا دے. صحابیات اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے سورج کو ڈوبتے دیکھا تھا مگر ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹتا ہوا دیکھا اور پھر نماز عصر ادا کی. یعنی صحابہ کرام کا معیار یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی راحت جان, آپ کی محبت اور آپ کی مطابقت جس میں آپ خوش ہوں وہ دین کل ہے, وہی دین کل ہے. اس راستے کو اپناتے ہم نے اپنی زندگیوں سے اس تصور کو نکال دیا ہے. اگر اس محبت اور مطابقت کے رشتے کو سمجھتے تو ہماری زندگیاں آقا علیہ السلام کی محبت کے نور سے بھی معمور ہوتی اور ہماری سیرتیں اور ہمارے کردار حضور کی مطابقت کے نور سے بھی روشن ہوتے. لہذا محبت کا تقاضا 12 ربیع الاول کے دن کا یہ ہے کہ لوگوں اپنی سیرتیں, اپنی پسند, اپنی ناپسند, اپنے اخلاق, اپنے کردار, اپنے برتاؤ, اپنے طور طریقے سب توڑ دو. یہ برتن فقط آقا علیہ السلام کی سیرت کے برتن میں, حضور کی مطابقت کے برتن میں چلے جاؤ, حضور سے محبت کرو اور زندگی کا ہر پہلو آقا کی مطابقت کے مطابق چلو. اس سے آپ کے اخلاق بھی سنوریں گے, رشتے سنوریں گے, زندگی میں برکت ہوگی, کامیابی ہوگی. اور جب یہ ہمارا طرز عمل ہوگا تو ہم غیر مسلموں کو اور مغرب کی دنیا میں رہنے والوں کو پیغام دینے کے قابل بھی ہوں گے. وہ جب حضور کا نام سنتے ہیں اور سیرت طیبہ کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس جیسی سیرت کوئی نہیں, مگر جب ہماری سیرت کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سیرت کا عکس ہماری سیرتوں میں نہیں ہے. ہم خود بہت سے لوگوں کو اپنے
منفی کردار کی وجہ سے اور عدم مطابعت کی وجہ سے حضور سے اور حضور کے دین سے دور بھگا رہے ہیں. اگر ہم صحیح ڈائریکشن پہ آئیں تو خیر ہو جائے.